السلام علیکم ناظرین، آج یہ ہماری پچھلی ویڈیو کا دوسرا بھاگ ہے اور ہر بار کی طرح ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں علامہ فرید صاحب۔ علامہ صاحب، ہمارا پچھلا سوال یہ تھا کہ آج کل سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ فلاں سورہ پڑھو یہ فائدہ ہوگا، فلاں سورہ پڑھو شفا ہو جائے گی، فلاں سورہ پڑھو راتوں رات امیر ہو جائیں گے، یا فلاں سورہ پڑھنے سے آپ کا قرض دور ہو جائے گا۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ میری نظر میں تو اس کا برا ہی ایفیکٹ ہے، کیونکہ اگر ایک سیدھا سادہ بندہ جب بتائے ہوئے عمل کو کرتا ہے اور اگر اس کا کام یا اس کی مراد پوری نہیں ہوتی ہے تو اس کا تو قرآن پر سے ایمان ہی اٹھ جائے گا۔ علامہ صاحب، میں نے جیسے کہا تھا کہ یہ تو قرآن کے ساتھ کھلواڑ ہے، تو آپ اسی سوال کو آگے بڑھائیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ناظرین، یہ ہمارا اس سلسلے کا دوسرا ایپیسوڈ ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم اسی پوائنٹ کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں۔ ہم نے پچھلی مرتبہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ کوئی فائدہ قطعاً نہیں ہوتا ان چیزوں سے کہ رات کو آپ نے سورہ کوثر شریف پڑھی اور آپ صبح کو امیر ہو گئے، رات کو آپ نے سورہ کافرون پڑھی اور آپ کا یہ مسئلہ حل ہو گیا، آج آپ نے سورہ ناس پڑھی تو آپ کا یہ معاملہ حل ہو گیا، کل آپ نے سورہ فلق پڑھی تھی اور تو آپ کا یہ معاملہ حل ہو گیا یا شفا مل گئی۔ لہذا اب سوال یہ ہے کہ پھر اگر یہ نہیں ملتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، دوا بھی میں بھی کچھ شفائیں ہیں اور دعاؤں میں بھی کچھ شفائیں ہیں۔ جی جی، ایک بڑی پیاری حدیث آگے آپ کے کام آئے گی ناظرین، انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الشفاءین القرآن والعسل، ہم نے تمہارے لیے دو شفائیں پیدا کی ہیں، ایک اصل یعنی کہ شہد، ہاں، اور دوسرا قرآن۔ تو قرآن میں شفا تو ہے۔ تو ناظرین، جیسے شہد کو اگر آپ اپنی مرضی کے مطابق پینا شروع کر دیں تو یقیناً بالیقیناً ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کے ہر مرض میں شفا دے دیں، جبکہ شفا ہے۔ بالکل بالکل۔ تو اس کے لیے آپ کو کسی ایکسپرٹ کی رائے سے پینا پڑے گا۔ آپ پی بھی سکتے ہیں کہ نہیں پی سکتے۔ شہد میں شفا ہونا الگ بات ہے، اس کا طریقہ کیا ہے یہ الگ بات ہے۔ گھی کے اندر غذا ہے، بادام کے اندر غذا ہے، اخروٹ کے اندر غذا ہے، ماننا پڑے گا غذا ہے، ملٹی وٹامنس ہے، پروٹین ہے، کاربوہائیڈریٹ ہے، سب کچھ ہے، آئرن ہے۔ لیکن کیا ہم اسے کس وقت کتنی مقدار میں کب لے سکتے ہیں، یہ ہمیں یا تو خود اتنی تمیز ہو یا پھر کسی ایکسپرٹ کے پاس جا کر اس کو حل کریں۔ بالکل۔ تو جب ہم دوا ادویات نہیں لے سکتے تو جناب پھر اس انداز سے ہم سورہ سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، تو اس کے لیے ایکسپرٹ کے پاس جانا پڑے گا۔ تو ناظرین، ہم اس کو تھوڑے ٹکڑوں میں آپ کے سامنے اس کو بیان کریں گے۔ اس کے ہم پوائنٹس گنائیں گے آپ کو کہ اس کے 1 پوائنٹ، 2 پوائنٹ اور 3 پوائنٹ۔ تو 3 پوائنٹ ہیں اس شکل کے کہ اگر آپ قرآن مجید کی سورہ سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس 3 چیزوں کا ہونا لازمی ہے۔ پہلی چیز کہ آپ کے پاس اتنا علم ہو کہ آپ ان تینوں چیزوں کو سمجھ سکیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ ہم آپ کے سامنے وقتاً بوقتاً اپنی اگلی ویڈیو میں رکھتے رہیں گے کہ کیسے آپ کو کیا سیکھنا ہے۔ جب آپ نے اس کو مکمل جان لینا ہے کہ وہ 3 پوائنٹس کیا ہے، اگر وہ 3 پوائنٹس آپ کے پاس آ گئے تو یقیناً آپ قرآن مجید کی ہر سورہ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کا ہمارا انتظار کیجئے تاکہ ہم آپ کو وہ 3 پوائنٹس بتائیں کہ وہ 3 پوائنٹس کیا ہیں۔ اگر آپ حضرات نے ان 3 پوائنٹس کو ڈھنگ سے سنا اور اس کو سیکھا تو انشاءاللہ پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے فلاں سورہ پڑھی اور اس کا ہمیں یہ فائدہ ہوا۔ تو انشاءاللہ انتظار کیجئے ہماری اگلی ویڈیو کا، ہم آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔